میرے بزرگوں اور دوستوں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد کچھ پانی تھا، کچھ ستر رہ گیا تھا۔ آپ کی اماں جان پانی ختم ہونے پر صفا و مروہ کے درمیان آپ نے جو دوڑ لگائی، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ ہر حاجی کو حکم دے دیا کہ جو بھی مکہ مکرمہ کو آئے اور عمرہ یا حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ صفا پہ چڑھتی، اپنے صاحبزادے کو دیکھتی اور دیکھتی ہے کہ صاحبزادے کھیل رہے ہیں، رو رہے ہیں، جاتی مروہ کی طرف دوڑتی، مروہ کی طرف جاتے رہتی ہے۔ راستے میں تھوڑا سا گڑھا آ جاتا ہے، اس گڑھے کے حصے میں دوڑنے لگتی ہے، اور پھر جہاں آپ سے بیٹے نظر آتے ہیں پھر وہاں آپ آہستہ ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے 7 چکر کو مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اسی پسند آئی، کہہ دیا کہ جو حاجی آتا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ 7 چکر اسی انداز سے کرے۔ آج جو بھی دوڑ لگا رہے ہیں نا، وہ حضرت بی بی ہاجرہ نے جس انداز سے دوڑا وہی دوڑ کو مکمل کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنے پیر ایڑی مار رہے ہیں وہاں سے پانی ابل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اس پر ایسا رحم فرماتا ہے کہ وہ ایڑی مارتا ہے تو پانی نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جیسی ہی دیکھتی ہیں کہ پانی نکل رہا ہے، دوڑتے ہوئے آتی ہیں، زمزم زمزم، یعنی رک جا کہتے ہوئے آتی ہے۔ آ کر آپ اس پہ کٹا باندھتی ہے۔ واقعات طویل ہے، وقت نہیں کہ میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں۔ میرے عزیز دوستو، یہ قربانی کا موقع ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے فرزند کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا اور فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو کیا میرے راہ میں قربان کر سکتے ہو؟ نہ تم اپنی دین قربان کرتے ہو، نہ اپنے گھر کو قربان کر سکتے ہو، نہ اپنی زندگی کو قربان کر سکتے ہو۔ اگر تم کر سکتے ہو تو اتنا کر لو کہ اگر تمہارے پاس پیسہ ہو تو تم ایک مہینے کو خرید کر میرے راہ میں اللہ کے حکم کے سامنے اسے قربان کر دو۔ اگر تم اس قربانی کو دیں گے تو اس قربانی کی وجہ میں تمہارے کو بیٹے کو ذبح کرنے کا ثواب دوں گا۔ مگر اس میں بھی ہم اتنی وفالت کرتے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تو قربانی دینے کے بچنے کے کئی باتیں تلاش کرتے ہیں، استطاعت نہیں ہے، بلا نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، 50 باتیں کہتے ہیں۔ رمضان میں کپڑے لینے استطاعت نہیں بھی رہتی ہے تو جا کے خرچ پہ کپڑے لا لیں، کیونکہ پہننا ہے نا، بتانا ہے، اپنے آپ کو شو کرنا ہے، اور جہاں آخرت میں ہم کو شو کرنا ہے اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں۔ قربانی کے معنی کیا ہے؟ ہم لوگ قربانی کے معنی آپ کی سمجھتے ہو بکرے کو اوپر پہاڑا، اپنا ہاتھ رکھنا، چھری لینا، کاٹنا۔ قربانی قرابت سے ہے، نزدیکی۔ اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اللہ کا خود آپ کو نصیب ہوتا ہے، آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرب الہی کو تلاش کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے جو یہاں جمع ہیں ان سے کہوں گا کہ میں نے ابھی نماز کی بات کہی کہ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اگر جو نماز فجر نہیں پڑھے ہیں پہلے نماز فجر پڑھ لیں، اس واسطے کہ اگر نماز فجر کے چھوڑ کے آپ اگر قربانی دے رہے ہیں تو یہ فرض چھوڑ کے واجب کا معاملہ کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے ہمارا کام یہ ہے نماز فجر ادا کریں۔ نماز فجر جو نہیں پڑھے ہیں وہ اٹھ کر ٹھہرے اور نماز پڑھیں، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر یہ سمجھے گا دوسرا آپ ایک کھڑے ہو جائیے، کئی بار کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے، دنیا کے لوگوں کے سامنے رسوائی اور شرمندگی سے نہیں ڈرنا ہے۔ دنیا ہم کو نکال کر کیا دے گی؟ کچھ نہیں دینے والی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، ہم نماز کی پابندی کریے،
ایک بات یاد رکھیے، نماز اللہ کے قریب کرتا ہے بندے کو. نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے سامنے وہ رجوع رہتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو آپ قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے ہیں وہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. ہماری پریشانی ہے کہ ہم شرماتے بہت جلدی، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی انہیں دیکھ کے کیا سمجھیں گا، انہیں دیکھ کے کیا سمجھیں گا. دنیا سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے عزیز، آخرت سمجھ جائے یہی بہت بڑی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر قربانی کو برداشت کیا، ہر آزمائش کو اپنے گلے لگایا. کیوں لگایا؟ اللہ کے قرب کو تلاش کرنے، اللہ کے نزدیک کو حاصل کرنے. اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے، اٹھیے اور نماز پڑھیے. اور دوسری بات میرے عزیز دوستوں یہ ہے کہ ہمارا بھی کام یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور خریدیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ جو گفتگو ہے کہ بیٹے کو لے جا رہے ہیں ایران حصے میں، مینا کے مقام پر لے جا کر ابا جان اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، بیٹے میں تمہارا گلا کاٹ رہا ہوں، بولو بیٹے اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے آپ سابر پائیں گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے کو لٹا دیتے ہیں، لٹا کر اب گلے پہ چھری رکھنا چاہتے ہیں. صاحبزادے فرماتے ہیں ابا جان میری چند وصیتیں ہیں، میری وصیتوں کو تو آپ سن لیں. ابا جان فرماتے ہیں بیٹو بیٹے کیا وصیتیں ہیں؟ تو ابا جان سے کہتے ہیں ابا جان آپ اپنے آنکھوں پر پٹی مان لیجیے، کہیں گلا کاٹتے وقت میرے چہرے پہ آپ کی نظر نہ پڑ جائے اور اللہ کے حکم پہ تاخیر نہ ہو. پھر کہا بیٹے ابا جان دوسری وصیت یہ ہے اپنے کپڑوں کو آپ سمیٹ کے رکھیے، کہیں میرے ناپاک خون کے قطرے آپ کے اوپر نہ اڑے. مجھے ابا جان میرے ناپاک خون کے خطروں سے اپنے کپڑوں کی حفاظت فرمائیں. تیسری گزارش یہ ہے ابا جان جب مجھے ذبح کر دیا جائے اور وہ خون آلود میرے جو کپڑے ہوں گے وہ میری والدہ کو لے جا کر دینا، بی بی ہاجرہ کو لے کر جا کر دے دینا، تاکہ جب کبھی میں اپنی اما جان کو یاد آؤں تو میری اما جان کو اس بات سے تسلی ہو جائے کہ بیٹا میرا ایسا ہی نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کیا. سبحان اللہ، کیا عالم تھا ہوگا. ہاتھ تھر آ رہے ہوں گے، آنکھیں آنسو بہا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا حکم ہے. آپ بیٹے کو لٹا دیا، آنکھ پر پٹی باندھ لی اور اب گلے پر چھری رکھ دیے ہیں. چھری رہ کر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے جا رہے ہیں، چھری کو چلاتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری سے کہہ دیا اے چھری تو نہ چلنا، اے اسماعیل کے گلے تو نہ کٹنا. اس بات سے میں نے اپنے خلیل کو آزمائش میں ڈالا اور خلیل نے اپنے بچے کو بھی قربان کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا. آگ میں ڈالا تو باغ کر دیا، گلے پہ چھری رکھا مگر چھری چلنے کو تیار نہیں. پکارے آپ پکار رہے ہیں، آپ آواز دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا تیرا خلیل تو تیرے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اے اللہ اپنے خلیل پر رحم فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جبرائیل جنت سے ایک مینا لے جاؤ